آج تھوڑی دیر کے لیے جو بات میرے دل میں ہے، آج صبح سے ہی یہ بات میرے دل میں چل رہی تھی، اور شام کو جب سے میں آفس سے گھر میں آیا ہوں اور آتے ہوئے بھی یہ چیز میرے اندر بڑا زور پکڑ گئی، اور میں ذاتی طور پہ اس بات کو سمجھتا ہوں اور میں اس بات کا اس وقت پورے طور پہ قائل ہوں کہ خداوند کی یہ پاک مرضی ہے کہ میں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ بات جس طرح سے میرے لیے بابرکت بنی آپ سبوں کے لیے بھی بنے گی۔ عبرانیوں کے خط میں سے، عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت اور دوسری آیت، عبرانیوں کا خط اس کا 11 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اور 2 آیت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ آمین۔ پہلی چیز اس نے بیان کیا کہ ایمان جو ہے امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے، وہ چیزیں جن کی ہمیں امید ہے کہ خدا ہمیں بخشے گا، ان چیزوں کا یقین جو ہے وہ ایمان ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ خداوند یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر ہوگا اور وہ ایک دن اپنی کلیسیا کو لینے آئے گا، لیکن اس چیز کا ثبوت جو ہمارے پاس ہے وہ خدا کا پاک کلام ہے، اور وہ ایمان ہے جو اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں ملا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان کے وسیلہ سے بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ آگے بزرگوں کی ساری ڈیٹیل ہے، بزرگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ابراہیم نے ایمان کے وسیلہ سے ایمان کی کشتی لڑی، ایمان کی ایک لائف اس زمین پر گزاری، اور ایمان ہی کے وسیلہ سے ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ بائبل مقدس میں ملتا ہے، اور اس کی لائف ایک ایسی لائف ہے جو بہت ہی غیر معمولی ہے، اور اس کی لائف کے اس طرح غیر معمولی ہونے کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ شخص خدا کے کلام کا یقین کرتا تھا، وہ شخص خدا پہ ایمان رکھتا تھا۔ خدا نے ایک ایسے شخص کو بلایا ہے جس کا باپ غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، اور وہ اسی ماحول میں پڑا بڑا ہے جس میں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن اس شخص سے خدا نے کلام کیا کہ اپنے ماں باپ کے اور رشتہ داروں کے گھر کو چھوڑ دے اور اس ملک میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، میں وہ ملک تجھے اور تیری اولاد کو دے دوں گا۔ اور جب خدا اس پہ ظاہر ہوا ہے، یہ اس خدا سے واقف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اس خدا کے کلام کا یقین کر لیا۔ اس سے پہلے بھی ایماندار گزرے ہیں، ہنوک گزرا ہے، آدم گزرا ہے، سیت گزرا ہے، اور نوح گزرا ہے، لیکن اس شخص کو یہ درجہ نصیب ہوا ہے کہ اس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا، کیونکہ یہ ایک ایسے ایمان کے ساتھ خدا کے حضور میں آ گیا ہے۔ نہ اس کی اولاد ہے، اور اگر روپیہ پیسہ دولت ہے بھی تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑ کے باپ کے گھر سے نکل جا، میں تجھے برکت دوں گا، اور اس سے بھی بڑی بات خدا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا اور یہ ملک میں تجھے دے دوں گا۔ ایک الگ قسم کے ایمان کے ساتھ یہ خدا کے پاس آیا، اور اس نے خدا کی بات کا یقین کر لیا تھا۔ جس حالت کے اندر اس نے یقین کیا خدا کے کلام کا، وہ حالت نا امیدی کی حالت ہے۔ 75 سال کی عمر میں یہ اپنے گھر سے نکلا ہے، اور 25 سال کا عرصہ اس کو لگا، 100 سال کی عمر میں خدا نے اس کو بیٹا بخشا۔ اس نے ایمان تو رکھ لیا ہے، لیکن 25 سال تک اس نے اس ایمان کا اظہار خدا کے حضور میں کیا ہے۔ 25 سال تک اس نے ہر روز اپنے خیالات سے جنگ لڑی ہے، 25 سال تک اس نے ہر روز لوگوں سے جنگ لڑی ہے، اپنے نوکروں سے جنگ لڑی ہے۔ جنگ لڑنے سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ یہ ان کو مارتا تھا، لیکن اس کے نوکر بھی اس بات سے واقف تھے کہ یہ اپنے باپ کے گھر سے اسی لیے نکلا کیونکہ خدا نے اس سے کلام کیا۔ ایک ایسے خدا نے جس کو نہ یہ جانتا تھا نہ اس کے نوکر جانتے تھے۔ ہر روز یہ اپنے نوکروں کو فیس کرتا ہے، ہر روز یہ اپنی بیوی کو فیس کرتا ہے، ہر روز یہ نا امیدی کے حالات کو فیس کرتا ہے۔ اس نے ان نا امیدی کے حالات کے اندر اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، اسی لیے یہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ یہ ایک الگ مینرز کے ایمان کے ساتھ خدا کے ساتھ چلا ہے۔ آج خدا اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص سے یہی توقع کرتا ہے کہ کیا اس زمین پر رہتے ہوئے جب ہم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو جیسے 25 سال کا عرصہ اس کو لگا ہے، 25 سال بعد خدا نے اس کو ایک ہی بیٹا بخشا ہے۔ خدا ایمانداروں سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے نا امیدی کے حالات کے اندر، جب ہمارے پاس نہ تو پیسہ ہوتا ہے نہ ہمارے پاس کسی کام کی ہوپ ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی اور خدا ہمارے درمیان سے بیماری کو دور کر دے گا، خدا جیسے ہم ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ خدا کے فیملی کے طور پہ خدا کے حضور میں جھکے ہوئے ہیں، خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم آج اس بات کا یقین کر لیں کہ خدا ہماری اس فیلوشپ کو بڑھا دے گا۔ ایمان رکھنا پڑتا ہے، یقین کرنا پڑتا ہے۔ اس شخص نے یہ یقین کر لیا تھا۔ اور ابراہیم کے بارے میں یہ بڑی خاص بات ہے کہ آج بنی اسرائیل جس سرزمین پر رہتی ہے اس پہ غیر قومیں بھی آ کے بیٹھی ہیں، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل قوم اس سرزمین سے چلی گئی ہے، غیر قومیں اس زمین پر آ کے بیٹھ گئی ہیں، تو اس سرزمین نے اپنا حاصل اس کو نہیں دیا۔ وہ فصل بوتے تھے، ہل چلاتے تھے، لیکن ان کو پھل نہیں ملتا تھا، نہ اس زمین پہ بارش ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ابراہیم نے اس سرزمین کو ایمان سے مغلوب کر لیا تھا۔ جب خدا نے اسے حدود دکھائی تھی نا کہ زمین کے یہ سارے حصے میں تجھے اور تیری نسل کو دے دوں گا، تو اس نے ایمان سے یقین کر لیا تھا اس بات کا کہ جو خدا
میرے ساتھ کلام کر رہا ہے وہ سچا ہے، اور اس نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ یہ سرزمین میری اور میری اولاد کی ہے، اگر یہ زمین میری اور میری اولاد کی ہے تو اس کا پھل بھی میں اور میری اولاد کھائے گی۔ جب غیر قومیں اس پہ آ کے ہل چلاتی ہیں، فصل بوتی ہیں، ان پہ بیج بوتی ہیں، تو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، نہ اس پہ بارش ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان رکھا ہوا ہے۔ ایمان کے اثرات آج تک اس سرزمین پہ ہیں۔ دیکھیں کس طرح سے ایمان جو ہے اثر انداز ہو رہا ہے ایک ایسے شخص کے وسیلہ سے جس نے ایمان رکھا تھا۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس شخص کے ایمان کی قدرت کو ہم دیکھ سکتے ہیں جس نے خدا کے کلام کا یقین کر لیا ہے۔ اورل رابرٹس کی آج میں ایک بات پڑھ رہا تھا کہ اورل رابرٹس کہتا ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کتنا بڑا ہے، ہمارے ایمان کا سائز میٹر نہیں کرتا، لیکن یہ بات ضرور میٹر کرتی ہے کہ ہم نے کس پہ ایمان رکھا ہوا ہے، ہمارے ایمان کے پیچھے کیا ہے، ہمارا ایمان کا محرک کیا ہے۔ ہمارے ایمان کا محرک خدا کا بیٹا زندہ یسوع ناصری ہے۔ ہمارے ایمان میں کمزوری ہو سکتی ہے، یسوع نے کہا تھا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اگر اس پہاڑ سے کہو گے نا کہ اپنی جگہ سے سرک جا تو یہ سرک جائے گا، اتنا چھوٹا ایمان۔ آج اس زمین پہ رہتے ہوئے خدا ایمانداروں سے اور ہم میں سے ہر ایک سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہر روز جب ہمیں نا امیدی گھیر لیتی ہے، جب ہمیں بے بسی گھیر لیتی ہے، تو ہم اس نا امیدی کے تمام خیالات کو ایمان سے کینسل کریں اور ایمان سے اس پر غالب آئیں۔ ہم اس کلام کو یاد کریں کہ خداوند یسوع نے کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے اس خیال کو خداوند یسوع کے اس کلام کے وسیلہ سے کینسل کرنا ہے۔ ابراہیم نے ہر روز نا امیدی کا سامنا کیا، لکھا ہے کہ اس نے اس کلام کو سچ مان لیا تھا، لکھا ہے کہ وہ گویا دیکھ کر ایمان لایا تھا، اس نے دیکھا نہیں تھا کہ میں قوموں کا باپ بن گیا ہوں، لیکن اس نے اسی طرح سے یقین کر لیا تھا کہ جیسے اس نے سب چیزوں کو دیکھ لیا کہ نسل میری جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، زمین کی ریت کی مانند ہے، سمندر کنارے کی ریت کی مانند ہے۔ ایمان سے چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھنا۔ آج میں نے فیس بک پہ ایک بات شیئر کیا کہ ایمان سے ہم حالات کو بدلتا ہوا دیکھتے ہیں، ایمان سے ہم اپنے حالات کو مغلوب کرتے ہیں، دشمن کو مغلوب کرتے ہیں، اور ایمان سے ہم بے وجود چیزوں کو وجود پاتا ہوا دیکھتے ہیں، بے وجود چیزوں کو پیدا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ جو شخص ایمان سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر لیتا ہے وہ ایک ناممکن کام کو کر گزرتا ہے۔ اور اگر ان بزرگوں کی گواہی ہم بائبل میں پڑھتے ہیں تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان کی کشتی لڑی ہے۔ آج یہ بات بہت عام ہے اور لوگ ہر طرح سے شہرت پانا چاہتے ہیں، کسی طرح سے ان کا نام زمین پر زندہ رہے۔ ٹی وی پہ بھی لوگ اسی لیے آتے ہیں، آئزک چینل ہے، برکت ٹی وی ہے، اور دوسرے بہت سارے چینل ہے، پریز ٹی وی ہے، ان سارے چینل پہ لوگ اسی لیے آنا چاہتے ہیں۔ یوٹیوب پہ لوگ اپنی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، فیس بک پہ اپنی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ اپنی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے جو محرک ہے، محرک یہی ہے کہ وہ شہرت پانا چاہتے ہیں۔ شہرت پانے کا میرے عزیزو صرف یہی طریقہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کا یقین کر لیں۔ بلی گریہم کا آج پوری دنیا میں ذکر کیا جا رہا ہے، ہر ایک مشن کے اندر، خواہ وہ پریسبٹیرین ہے، وہ بیپٹسٹ ہے، وہ پینٹیکوسٹلز ہیں، ہر مشن کے اندر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے ایمان رکھا تھا خدا کے اوپر۔ کہتے ایک دن خدا نے میرے سے کلام کرنا شروع کر دیا کہ بلی میں تجھے استعمال کروں گا۔ اس نے کہا خدا میں اپنا پیش کرتا ہوں۔ اس نے ایمان کی ایک ایسی کشتی لڑی ہے جس کا ذکر آج ہم کرتے ہیں۔ آج اس زمین پر ہر رہنے والا اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ بلی گراہم جو ہے وہ خدا کے پاس چلا گیا۔ ہر شخص کا بلی گراہم کے ساتھ ایک ذاتی تجربہ ہے، اس کے کلام کے ساتھ ذاتی تجربہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایمان کی کشتی لڑی، اس نے ایک ایماندارانہ زندگی گزاری ہے۔ اور میرے عزیزو، میں ایک اور بات آج بڑے خاص ہے جو آپ سب سے آج ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبیوں کی ایک فہرست ہے جنہوں نے ذکر کیا کہ مسیحا آئے گا اور وہ گناہوں سے رہائی دے گا۔ یرمیہ آ رہا ہے، کلام کر رہا ہے کہ خدا ایک نجات دہندہ کو بھیجے گا۔ سب سے پہلے تو موسیٰ نے ذکر کیا، اس کے بعد ہم دوسرے نبیوں کا ذکر پڑھتے ہیں۔ داؤد بھی کہتا ہے کہ مسیحا آئے گا، وہ کفارہ دے گا، وہ رہائی دے گا۔ یسایہ آ جاتا ہے، حزقیل آ جاتا ہے، دانیل آ جاتا ہے، صفینیہ آتا ہے، زکریا آتا ہے، ملاکی آتا ہے۔ یہ سارے لوگوں کا دور گزر رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے آسمان پر جاتے جاتے ہی جیسے جیسے ان کا دور ختم ہو رہا ہے، نئے نبی کا دور شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب یسوع مسیح مجسم ہو کے آنے والے ہیں۔ اب ایک دور ہے کہ اب خدا نے یسوع مسیح نے کلام کیا تھا کہ میں جلد آنے والا ہوں، میں کلیسیا کو لینے آؤں گا۔ اب خادمین یہی پریچنگ کر رہے ہیں، بلی گراہم بھی چلا گیا، چارلس اسپرجن بھی چلا گیا، بخت سنگھ بھی چلا گیا، اورل رابرٹس بھی چلا گیا۔ ان لوگوں کے دور ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اب ہم اس دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جب خدا یسوع مسیح ظاہر ہونے والا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ پطرس رسول نے کہا تھا عید پینتیکوست کے دن، یوئیل نبی کی پیش گوئی تھی کہ خدا جو ہے وہ اپنے روح کو ہر فرد و بشر پر ڈالے گا، لیکن اس دن کھڑے ہو کے پطرس رسول نے پاک روح کی رہنمائی سے اس کے ساتھ ایک لفظ ایڈ کیا کہ خدا آخری دنوں میں ایسا کرے گا۔ یوئیل نے ایسا نہیں کہا تھا، لیکن پطرس رسول نے خدا کی پاک مرضی سے اور روح القدس کی معموری سے اور روح القدس کی موجودگی سے اور روح القدس کی رہنمائی سے یہ لفظ ایڈ کیا تھا کہ خدا آخری دنوں کے اندر اپنے پاک روح کو نازل کرے گا۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو روح کا ظہور ہو رہا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو رہا مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا ظہور زندگیوں کے اندر بڑا عجیب و غریب طرح سے ہو رہا ہے، اور روح القدس زندگیوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے، لوگ گرتے ہیں، لوگ نبوت کرتے ہیں،
اور جیسے جیسے یہ دور قریب آتا جا رہا ہے یسوع کے ظاہر ہونے کا، یہ چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں. پہلے چیزیں بہت خاص تھیں اور بہت ریئر تھیں، بہت کم ہوتا تھا ایسا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے صرف ایسا ہوتا تھا چارلز فینی کی میٹنگ میں، 16ویں صدی کا وہ خادم تھا. لیکن 16ویں صدی کے بعد جیسے ہی 19ویں صدی شروع ہوئی ہے، معجزات کا ظہور بڑھ گیا ہے، لوگوں کے اوپر خدا کا پاک روح نازل ہو رہا ہے، نبوت کی نعمت ایکٹیویٹ ہو گیا، ورڈ آف نالج کی نعمت ایکٹیویٹ ہو گیا، خدا دلوں کے حال کے خیالات کو ظاہر کرنا شروع ہو گیا، لوگ گرنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ صرف بینی ہی نہیں ہے جس کی میٹنگز میں لوگ گرتے ہیں، ہم انور فضل کی میٹنگ میں ایسا دیکھتے ہیں، اور بہت سارے خادم ہیں جن کی میٹنگز میں ایسا ہوتا ہے، رائنہارڈ بونکی اور بہت سارے خادمین ہیں جن کی ہم نے اپنی میٹنگز میں ایسا ہوتے دیکھا ہے. اور بہت ساری جگہ خدا نے میرے وسیلہ سے بھی ایسا تجربہ مجھے بھی بخشا ہے، جب میں نے ہاتھ رکھا لوگوں پر لوگ گر گئے ہیں. میرے لیے بھی یہ حیران کن بات تھی. مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، مقصد اس بات کی طرف میرا فوکس یہ ہے کہ جیسے جیسے خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وقت قریب ہے، ویسے ویسے خدا کا پاک روح زندگیوں پر نازل ہو رہا ہے، اور یہ ہونا ضرور ہے. خدا کے پاک روح کا اس طرح سے قوموں پر، امتوں پر، زندگیوں پر، خاندانوں پر نازل ہونا اس بات کا گواہ ہے کہ یسوع مسیح جلد بادلوں پر ظاہر ہونے والا ہے. اور خدا نے یسوع مسیح نے یہ بات متی کی انجیل میں کہی تھی کہ کیا ابن آدم جب اس زمین پر آئے گا تو ایمان پائے گا. ہم نے بات ایمان سے ہی شروع کی تھی کہ کیا ابن آدم جب زمین پر آئے گا تو ایمان پائے گا. آج ماحول ایسا ہے کہ ہم دوسرے کو دیکھ کے بڑے نا سرپرائز بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی اچھا موبائل ہو، ہمارے پاس بھی گاڑی ہو. ہم دوسرے کو دیکھیں اس نے بڑا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، ہمیں کئی بار احساس کمتری ہوتی ہے، کمتری کا احساس ہوتا ہے کہ یار وہ بڑے اچھے کپڑے پہن، اس کے پاس بڑا اچھا موبائل ہے، اس کے پاس تو گاڑی ہے، اس کا تو گھر بہت اچھا ہے. اصل میں یہ ابلیس کا ایک ایسا جال ہے جس کے اندر ابلیس روز بروز ہمیں پھنسا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا ہمیں ایسی لائف دینا نہیں چاہتا، لیکن کسی دوسرے کو دیکھ کے ایسا اپنے آپ کو کمتر خیال کرنا یہ ابلیس کی چال ہے، کیونکہ خدا کسی کو احساس کمتری کا احساس نہیں دلانا چاہتا. خدا یسوع نے کہا تھا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. خداوند یسوع مسیح ہمیں اس زمین پر ایک فتح مند زندگی بخشنا چاہتا ہے، لیکن اس خیال کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے ایمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں تھوڑے دن پہلے کسی سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے ملک کی فضا کے اندر بے ایمانی موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں پی ٹی وی کا ادارہ تھا وہ تباہ ہو گیا لوگوں کی بے ایمانی کی وجہ سے، ریلوے تھا وہ تباہ ہو گیا لوگوں کی بے ایمانی کی وجہ سے، پی آئی اے تھا تباہ ہو گیا لوگوں کی بے ایمانی کی وجہ سے. اور بہت سارے ہمارے مسیحی ادارے اسی لیے صحیح نہیں چل رہے کیونکہ لوگ ایماندار نہیں ہیں، لوگ لوئل نہیں ہیں، لوگ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. گھرانے بھی اسی لیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں کیونکہ جو گھرانے کے افراد ہیں یا گھرانے کے جو ہیڈ ہیں وہ اپنے گھرانوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اور کسی بھی شخص کی اپنی زندگی بھی اسی لیے تباہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. امریکہ میں یہ بات بڑی عام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو شخص ایکسرسائز نہیں نہ کرتا وہ ہمارے ملک میں سرکاری عہدے پہ نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہے، تو ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ وہ کیسے سنسیئر ہوگا. میں اس کلام کو اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ خدا کی مرضی ہے کہ یہ اتنا لمبا ہو رہا ہے. نہ یہ باتیں میرے ذہن میں اس طرح سے تھیں جس طرح سے یہ میرے ذہن میں اب آ رہی ہیں. ہمارے ملک کے اندر جو ایک غیر ایمانداری کی جو فضا قائم ہو گئی ہوئی ہے، اور ہر شخص اپنے آپ کو یہ جتانا چاہتا ہے کہ جی میں ملک کے ساتھ اور ادارے کے ساتھ سنسیئر ہوں، لیکن اصل میں ہوتا نہیں ہے. اور نہ ہی کوئی شخص اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہے. گھرانوں کی بھی بربادی کی وجہ یہی ہے کیونکہ لوگ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، گھرانوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اور سنسیئر ہونے کے لیے ہمیں یسوع کے پاس آنا چاہیے. جو شخص یسوع کے پاس آتا ہے یسوع ہی اس کو ایماندار بنا سکتا ہے. یسوع نے کہا تھا بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے. انجیلوں کے اندر اس چیز کی بھرمار ہے کہ کوئی بھی شخص جو ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا نا، خداوند نے اس کے ایمان کا جواب ہی دیا ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر ہوں گے تو لکھا ہے کہ کیا ابن آدم اس وقت ایمان پائے گا. خداوند ایمان کو دیکھے گا. آج بھی خدا ایمان کے وسیلہ سے جواب دیتا ہے. ہمیں ہر روز اس بات کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ایمانداروں کو ہی خداوند یسوع مسیح لینے آئے گا. جس کے اندر ایمان نہیں ہے نا، ایمان سے مراد یہ ہے کہ جو شخص خدا کے کلام کا یقین رکھتا ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، دے دو پاویں ساڈے کول پیسے ہون نہ ہون، خدا کا حصہ خدا کو دینا. مشکل بات ہے یہ. جب ہم ایسا کر دیتے ہیں تو ہمارا ایمان اس بات پہ ہوتا ہے کہ میں نے خدا کا حصہ دے دیا، اب خدا میرا ذمہ دار ہے. ابراہیم نے ایک ایسی ہی لائف گزاری تھی. خدا ہم سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں جب ارد گرد مایوسی کی فضا ہے، نا امیدی کی فضا ہے، اور احساس کمتری کی فضا ہے، اور کلیسیا پہ ظلم برپا ہو رہا ہے. اور ایک اور میں بات بتا دوں، اس زمین پہ ظلم کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا جائے گا. خدا نے یسوع مسیح نے یہ بات کہی تھی کہ جیسے جیسے میری آمد کے دن قریب ہوں گے اس زمین پر ظلم بڑھ جائے گا، کیونکہ یسوع مسیح بادلوں پہ ظاہر ہونے والا ہے. اور وہ آ کے صرف اس زمین پر ایمان کو تلاش کرے گا. کیا ابن آدم اس زمین پر جب آئے گا تو ایمان پائے گا. بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی اسی لیے دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے ایمان رکھا تھا. آج بھی حالات ویسے ہی ہیں جیسے بزرگوں کے دور میں تھے، نوح کے دور میں تھے، ابراہیم کے دور میں تھے. حالات ہمارے خدا ہی بدل سکتا ہے، اور ہم نے ہر روز ایمان رکھنا ہے. ہر روز ہمیں نا امیدی کا سامنا ہوگا اور ہم نے ہر روز نا امیدی پہ غالب آنا ہے کلام کے وسیلہ سے.
اور جو لوگ کلام کے ساتھ جن کی اٹیچمنٹ نہیں ہے نا، وہ نا امیدی پہ غالب نہیں آ سکتے، وہ بجے بجے ہی رہیں گے. سو میں اسی بات کے لیے ابھاروں گا کہ ہم نے ہر روز اپنی لائف کے اندر اسی چیز کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے. لکھا ہے کہ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں کہ کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. نجات کا جو طریقہ کار ہے وہ خدا نے یسوع پہ مسیح پہ ایمان لا کے ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، ہم نجات پا رہے ہیں، اور ہماری نجات کا جو دن ہے وہ اس دن ہماری نجات کا کام اس دن مکمل ہو جائے گا جس دن ہم یسوع مسیح کو بادلوں پہ آتا ہوا دیکھ لیں گے. سو نجات کا تعلق جو ہے ہمارے ایمان کے ساتھ ہے. ابن آدم جب اس زمین پر آئے گا کیا وہ ایمان پائے گا؟ اور میں آپ سب کو آج اسی بات کے لیے ابھاروں گا کہ یسوع مسیح کی آمد بہت قریب ہے. 2000 سال پہلے خدا نے یہ بات کہی تھی، اور 2000 سال پہلے انہوں نے اپنے کام کاج چھوڑ دیے تھے تھسلنیکیوں کی کلیسیا نے، کیونکہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. اور پولوس نے تھسلنیکیوں کا خاتون نے اسی لیے لکھا تھا کہ بھائیو اپنے کام کاج نہ چھوڑو کیونکہ یسوع کے آنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے. تو آج 2000 سال گزر جانے کے بعد کیا کلیسیا کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ نہیں ہے. سو ہم نے ہر روز ایمان سے ہر ایک چیز کو ڈیل کرنا ہے. میں اورل رابرٹس کی ایک گواہی دے کے اپنے کلام کو بند کروں گا. کینتھ کوپلینڈ سے میں نے یہ بات سنی تھی، ایک خادم ہے جو اس کا شاگرد بھی تھا اورل رابرٹس کا، کہتا ہے کہ میں نے برادر رابرٹس کو اپنی زندگی کے ہر ایک معاملے کو ایمان سے حل کرتے ہوئے دیکھا ہے. کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان کو ایسے استعمال کرتا جیسے کوئی مکینک جو ہے نا کسی ٹول کو، کسی رینچ کو پیچ کھولنے کے لیے استعمال کرتا ہے. کہتا اس کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو وہ اس معاملے کو ایمان سے حل کرتا تھا. کوئی بندہ آ گیا، کوئی بندہ تبدیل نہیں ہو رہا، کوئی مسیح پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ ایمان رکھتا تھا کہ خدا اس کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. اور بڑی حیران کن گواہیاں ہیں اس خادم کی. اور میں بھی اگر اس بات کا اقرار کروں کہ میں نے اس شخص سے ایمان رکھنا سیکھا ہے. ایمان کی جو انسپریشن ہے میری اس بندے سے ہے. اور بائبل کا اور نئے عہد نامے کا بلکہ پوری بائبل کا مین میسیج ہی یہی ہے کہ ہم نے خدا پر ایمان رکھنا ہے. آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. ہدیے دینے سے خدا کو کوئی پسند نہیں آ سکتا. چرچ میں پنکھا لگوا دینے سے کوئی خدا کو پسند نہیں آئے گا. دیکھ دے دینے سے کوئی خدا کو پسند نہیں آئے گا. لیکن ایمان رکھنے سے وہ خدا کو پسند آیا تھا. خدا پر ایمان ابراہم نے رکھا تھا اور اسی لیے وہ قوموں کا باپ کہلایا تھا. اسی لیے آج تک اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اگر یسوع مسیح بادلوں پر آ گیا تو ہم اس کا آسمان پر اڑ کر استقبال کریں گے. اگر وہ نہ آیا تو ہماری نسلیں، ہمارے بچے اس چیز کا ذکر کریں کہ ہمارا باپ ایک ایماندار آدمی تھا. تو ہمیں سوشل میڈیا کی یا کسی چینل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے. وہ ایمان کے وسیلہ سے ان کی شہرت آج تک قوموں کے درمیان میں پائی جاتی ہے. ہماری شہرت آنے والی نسلوں کے اندر تب رہے گی جب ہم ایمان رکھیں گے، خدا کے کلام کا یقین کریں گے، اور ہم نے ہر روز اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے. سو آئیں آنکھوں کو بند کریں گے اور کچھ دیر کے لیے ہم خدا سے یہ توفیق مانگیں گے کہ خدا میں نا امید ہو جاتا ہوں، میں بے بس ہو جاتا ہوں اپنی لائف کے اندر، لیکن میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ تیرا پاک کلام سچا ہے. کچھ دیر کے لیے سارے آنکھوں کو بند کریں، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے بلکہ سب آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کو کہیں کہ خداوند میری لائف کے اندر جو بھی مسائل ہے، میں تیرے ساتھ چل نہیں پا رہا، میں تیرے ساتھ چل نہیں پا رہی، میں ایمان رکھنے میں کمزور ہوں. فقط تیرا کلام مجھے ایمان رکھنا سکھا سکتا ہے اور مجھے اپنے کلام کے ساتھ اٹیچ ہونے کی توفیق بخش دے.